آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ الفلاح انٹرنیشنل گرلز اسکول میں ایک بچی نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس عنوان سے یہ تقریب آج کی رکھی گئی ہے، اور اس طرح اس خواب کو بہت دنوں سے دیکھا جا رہا تھا، اس خواب کی تعبیر کے ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے نمونے بار بار ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے بچی کا آخری درس ہوگا، اور ضلع مدھوبنی کے ممتاز عالم دین استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی ابودر صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء مدھوبنی کا پرمغز خطاب ہوگا۔ حضرت کو کہیں جانا ہے، تو 3 منٹ میں الفلاح گرلز اسکول کے جو مقاصد ہیں اس کو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی کا انتظار ہے غالباً۔ یہ در حقیقت ایک خواب تھا جس کو عارف باللہ حضرت مولانا قاضی حبیب اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، جو اس ضلع مدھوبنی کی ایک عظیم شخصیت تھے، مسلم شخصیت تھے، اور جن کے صرف اس ضلع پر نہیں پورے بہار بلکہ ہندوستان کے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، اور فلاح المسلمین کو باب عروج تک پہنچانے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کا بیشتر حصہ لگایا۔ ان کا ایک خواب تھا کہ مدھوبنی کا جو شہری حلقہ ہے، اس حلقے میں علم کے ذرائع تو بہت ہیں، اسکول بھی ہیں، بعض کالجز بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، لیکن امت کی بیٹیوں کو اسلامی ماحول میں پڑھنے کا کوئی خاص ادارہ ہماری اس مدھوبنی کے شہر میں نہیں ہے۔ یقیناً اسکول ہے، وہاں مسلمانوں کی بچیاں پڑھتی ہیں، لیکن اسکول کا جو ماحول ہے وہ اسلامی ماحول نہیں ہے، اور اسلامی ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے جو دشواریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، گارجینوں کو اور ان بچیوں کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم چاہیں کہ اسلامی طور طریقے کے ساتھ علم حاصل کریں تو علم حاصل کرنے کا موقع اور ذریعہ ہمیں تو ملتا ہے، لیکن اسلامی ماحول دستیاب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سے گارجین اپنی بچیوں کو وہ تعلیم نہیں دلا پاتے جو ان کو دلانا چاہتے ہیں۔ تو بہت دنوں سے خواب دیکھا جا رہا تھا کہ ایسا کوئی ادارہ ہو جس ادارے میں پورے اسلامی ماحول میں بچیوں کی خاص طور سے تعلیم اور اس کی تربیت اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے۔ یہ خواب بار بار دیکھا گیا، اس کی مختلف جہت سے کوششیں کی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس خواب کی تعبیر کا ایک وقت مقرر کیا تھا۔ جناب بھائی انجینئر شہیر عالم صاحب کے ہاتھ سے اس کی تعبیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کی گاڑھی کمائی کو الفلاح انٹرنیشنل اسکول کی تعبیر و تکمیل میں لگایا، اور ہم لوگوں کے مشورے سے انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی، یہاں بچیوں کی بہتر تعلیم و تعلم کا انتظام کیا، اور اس طرح الحمدللہ یہ ادارہ بہت کم مدت میں آپ کے سامنے آج اپنی کارکردگی پیش کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف لادینی کا ماحول ہے، ہر طرف ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ہمارے بچے بھی سیف نہیں ہیں، بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھانا چاہتے تو ہیں، لیکن اس کا جو ماحول ہے وہ ماحول بہت مناسب نہیں ہے، بلکہ ایمانی طور پر غیر مناسب ماحول ہے۔ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، دلائی جاتی ہے،
آپ کو تعلیم کے نام پر شاید بہت کچھ مل جائے، لیکن اخلاق کے نام پر وہاں زیرو آپ کو ملے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ دینی تربیت کے نام پر آپ کو وہاں کوئی بھی چیز نہیں مل پائے گی۔ اس لیے ایسے ماحول میں اس طرح کے اداروں کی یقیناً بہت ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے ادارے اور کھولے جائیں، اور جو ادارے قائم ہیں ان اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں بڑھایا جائے، ان کے جو بانیین ہیں، ان کے جو منتظمین ہیں، ان کے حوصلے کو بڑھایا جائے، اور ان کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو پورا کیا جائے۔ ہم اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ اگر یہاں دیں گے تو ایک تو ہماری یہ نسل جو خاتون پڑھتی ہے تو پورا معاشرہ پڑھتا ہے، ہماری نسلیں پڑھیں گی، بڑھیں گی، وہی ہمارے ماحول میں ارتداد نہیں آئے گا، بددینی نہیں آئے گی، بے پردگی نہیں آئے گی۔ اور جب امت کی ماں جو اصل معنی میں ماں ہے، ان کے گود میں پھر نہیں کوئی بچہ تربیت پائے گا تو وہ دینی ماحول میں تربیت پانے والا ہوگا، اور اس طرح یہ بچہ صحیح معنی میں مسلمان ہوگا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے شاعر محفوظ رہیں، ہماری تہذیب محفوظ رہے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر ہی زندگی گزاریں، اور اسلام کے ساتھ ہی ہم زندگی کے آخری سانس لیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ دنیا جہان کے جہاں بھی تعلیم گاہیں ہیں، اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو تعلیم تو مل جائے گی، لیکن ایمان بھی ہمارا محفوظ رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جنہوں نے دنیا کی چمک دمک کو نظر انداز کر کے ایک ایسے ادارے میں اپنی بچیوں کو ڈالنے کا انہوں نے حوصلہ دکھلایا جو ادارہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بھی صحیح معنی میں قابل نہیں ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس ادارے کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ میں سب سے نمایاں نام انہی حضرات کا ہوگا جن حضرات نے آج کے زمانے میں اپنے بچیوں کو اس ادارے کے حوالے کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ، ہماری انتظامیہ اپنے کام کے تئیں مخلص ہے اور اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنا جانتی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے ادارے سے جو امید لگائی ہے، آپ کی امید پر ہم پورا کھڑا ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئیں گے، اور ہم مستقبل کو ایسی بچیاں دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جو ایک طرف تعلیم کے زیورات سے بھی آراستہ ہو، اور دوسری طرف وہ ایمان کی صحیح تعبیر کے ساتھ ایمانی زندگی گزارنے والیاں بھی ہوں۔ ایسی بچیاں جب معاشرے میں زیادہ سے زیادہ آئیں گی، پیدا ہوں گی، تو پھر معاشرہ ہمارا صحیح معنی میں انسانی معاشرہ بنے گا، امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پھلتا پھولتا رکھے، امت کا رجوع اس ادارے کی طرف فرماوے، اس ادارے کو ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور دن دونی رات چوگنی اس ادارے کی ترقیات فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔